بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانیة وتلزمهم الفدیة۔ ہم عوارض کی فصل پڑھ رہے ہیں، یعنی ایسے اسباب کی فصل کہ جن کی وجہ سے روزے کو چھوڑنا یا روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ کل عوارض 9 ہیں۔ ایک مرض، سفر، اکراہ یعنی کسی کو مجبور کر دینا روزہ توڑنے پر، تو یہ بھی عارض ہے اور اس وجہ سے بھی روزے کو توڑا جا سکتا ہے۔ سفر کی وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، مرض کی وجہ سے بھی روزے کو توڑا جا سکتا ہے، پیچھے ہم پڑھائے۔ چوتھی چیز حبل ہے، یعنی عورت کا حاملہ ہونا۔ پانچویں چیز رضاع ہے، یعنی عورت کا بچے کو دودھ پلانا، چاہے بچہ نسبی ہو یا رضاعی ہو۔ چھٹی چیز جو یعنی بھوک ہے۔ ساتویں چیز پیاس۔ آٹھویں چیز کبر السن، وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں ابھی، یعنی بوڑھا ہو جانا۔ اور نویں چیز قتال العدو، یعنی دشمن کے خلاف لڑنا یا جہاد کرنا ہے، کہ جہاد کی صورت میں بھی روزے کو چھوڑنا یا روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِشَيْخٍ فَانٍ وَعُجُوزٍ فَانِيَةٍ، اور جائز ہے روزہ چھوڑنا لِشَيْخٍ فَانٍ، شیخ فانی کے لیے، وَعُجُوزٍ فَانِيَةٍ یا بوڑھی فانیہ عورت کے لیے۔ فانی یعنی بہت زیادہ جو بوڑھا ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یا عجوز فانیہ یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ بوڑھی عورت۔ فانی 2 وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ فنا کے قریب ہوتے ہیں، یعنی وہ موت کے قریب ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان سے طاقت فنا ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شیخ فانی کے لیے، یا یعنی بہت زیادہ بوڑھے مرد کے لیے یا بہت زیادہ بوڑھی عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ وَتَلْزَمُهُمَا، اور دونوں پر، یعنی شیخ فانی پر اور عجوز فانیہ پر، دونوں پر لازم ہے الفدیۃ، فدیہ، دونوں پر فدیہ لازم ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو کہ وہ اب روزے نہ رکھ سکتے ہوں اور مستقبل میں بھی روزے رکھنے کا امکان نہ ہو، کیونکہ وہ بوڑھے اور زیادہ بوڑھے ہوں گے، اور جب بوڑھے ہوں گے تو وہ موت کے ہی قریب جائیں گے، تو اس صورت میں وہ روزوں کا فدیہ دیں گے۔ اسی طرح وہ مریض جس کے ٹھیک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ بھی فدیہ دے گا۔ ہاں، کوئی اگر ایسا شخص ہے کہ جو گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو اس کو پھر سردیوں میں ہی قضا کرنی چاہیے۔ جب تک سردیوں میں ہی وہ نہیں رکھ سکتا تب اس کے لیے فدیہ ہوگا۔ فدیہ کے بارے میں آگے فرمایا کہ ان دونوں پر فدیہ لازم ہوگا۔ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ، ہر دن کے لیے، یعنی ہر رمضان کے دن کے لیے اس پر فدیہ ہوگا نصف صاع من بر، گندم کے نصف صاع میں سے۔ نصف صاع 2 کلو گندم بن رہی ہے، یعنی 2 کلو گندم دے گا یا 2 کلو گندم کی قیمت دے گا، یعنی جتنا اس مہینے فطرانہ ہوگا وہی ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ تو شیخ فانی کے لیے یا عجوز فانیہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دیں، اور دونوں کے لیے ہر دن کے لیے گندم میں سے نصف صاع فدیہ لازم ہوگا۔ کمن نظر صوم الابد فضعف عنہ لاشتغالہ بالمعیشۃ
یفطر ویفدی فإن لم يقدر على الفدیۃ لعسرته یستغفر اللہ تعالی ویستقیلہ۔ اب یہ جو پچھلا مسئلہ بتلایا شیخ فانی والا، اسی کے مطابق ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ کسی نے کمن نظر صوم الابد، جیسا کہ کسی نے پورے زمانے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے روزے کی منت مانی، یعنی کسی نے ہمیشہ کے لیے روزے کی منت مانی کہ وہ ہمیشہ روزے میں رہے گا، فَضَوْفَ عَنْهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالْمَعِيشَةِ، پھر معیشت کے اشتغال کی وجہ سے وہ اس سے قاصر ہے یا ضعیف ہے یا کمزور ہوتا ہے، یعنی وہ کمانے میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی وہ پورا زمانہ یا ہمیشہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو یفطر، وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ افطار کرے گا، روزہ چھوڑ دے گا، ویفدی، اور فدیہ دے گا، یعنی وہ شخص جس نے ہمیشہ روزے رکھنے کی نظر مانی ہے لیکن اب معاملات زندگی روزوں کے رکھنے کے ساتھ وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے اور اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے۔ لیکن وہ شخص کہ جس کو یقین ہے کہ وہ قضا بھی نہیں کر سکے گا اور منت والا تو جو ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، ہاں اگر روزے رکھ سکتا ہے تو پھر اس کو روزے رکھنے چاہیے، لیکن جو نہیں رکھ سکتا تو یا پھر روزے رکھنا اس کو معیشت کے اشتغال کے لیے کمزور کر دیں گے، یعنی کمانے کے لیے ضروریات زندگی میں مشغول ہونے کے لیے روزے کمزور کر دیں گے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے اور روزوں کی جگہ پر فدیہ دے۔ فَإِن لَمْ يَقْدِرْ، پس اگر وہ قادر نہ ہو علی الفدیۃ، فدیہ پر، یعنی کوئی بھی شخص اگر جس کے لیے فدیہ جائز تھا اور وہ فدیہ پر قادر نہیں ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے، غریب ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، یا کسی نے نظر مانی تھی تو وہ بھی یعنی ہمیشہ روزے رکھنے کی منت مانی تھی لیکن اب ہمیشہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے گا، لیکن اب وہ بھی فدیہ بھی وہ نہیں دے سکتے، تو فَإِن لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْفِدْيَةِ، پس اگر وہ فدیہ پر قادر نہیں ہے، لِعُسْرَتِهِ، اپنی تنگی کی وجہ سے یا اپنی غربت کی وجہ سے، یستغفر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، معافی مانگے، ویستقیلہ، اور اپنی کوتاہی سے کی معافی مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مواخذے کے ترک پر التجا کرے کہ یا اللہ مجھے اس کوتاہی پر نہ پکڑنا۔ یستقیلہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فدیہ نہیں دے سکتا غربت کی وجہ سے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ عِتْقٍ وَهُوَ شَيْخٌ فَانٍ أَوْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى صَارَ فَانِيًا لا يجوز له الفدیۃ لأن الصوم هنا بدل عن غیرہ۔ آگے ایک اور مسئلہ بتلا رہے ہیں، فرمایا وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ، اور اگر کسی پر کفارہ یمین واجب، یعنی قسم کا کفارہ واجب، یعنی کسی نے قسم اٹھائی تھی اب اس نے قسم توڑ دی تو اس پر قسم کا کفارہ ہے، اور قسم کا کفارہ یہ کہ ایک غلام آزاد کرے یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر 3 روزے رکھے، او قتل، یا کسی پر قتل کا کفارہ لازم ہو جائے، واجب ہو جائے۔ قتل سے مراد قتل خطا ہے، یعنی قتل خطا کی صورت میں جس نے غلطی کے ساتھ قتل کر دیا تو اس کے لیے یا پہلے تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 لگاتار روزے رکھے گا۔ تو فرمایا وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ، اور اگر کسی پر
قسم کا یا قتل کا کفارہ واجب ہو، فلم یجد ما یکفر بہ من عتق، پس وہ نہیں پاتا وہ چیز جس کے ساتھ وہ کفارہ دے، من عتق آزاد کرنے میں سے، یعنی وہ غلام نہیں پاتا یا غلام کو آزاد رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، وہ شیخ فان، اس حال میں کہ وہ شیخ فانی ہے، یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہے اور وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر کفارہ یہ تھا کہ اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ اب حال یہ ہے کہ وہ شیخ فانی ہے، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو آگے فرما رہے ہیں اس کا حکم کہ اس کے لیے پھر روزوں کا فدیہ بھی نہیں ہوگا، لا یجوز لہ الفدیہ، یعنی اس کے لیے فدیہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ او لم یصم حتی صار فانیا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے قسم توڑی تھی یا خطان قتل کیا تھا، پھر اس پر غلام آزاد کرنا تھا لیکن وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تھا، پھر اس پر غلام اگر آزاد نہ کر سکے تو 60 روزے ہیں قتل میں، اب اس نے 60 روزے بھی نہیں رکھے یہاں تک کہ وہ شیخ فانی ہو گیا، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا، کفارے کے روزے اس پر تھے، عرصہ بیت گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، اب اس نے روزے نہیں رکھے، تو یہ صورت اب ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ جب اس پر غلام آزاد نہ کر سکنے کے بعد روزے تھے تو اسی وقت شیخ فانی تھا، یا پھر بعد میں شیخ فانی ہو گیا، او لم یصم حتی صار فانیا، یا اس نے روزے نہ رکھے تھے اور وہ شیخ فانی ہو گیا، یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں کہ اگر اس وقت بوڑھا تھا یا بعد میں بوڑھا ہو گیا، لا یجوز لہ الفدیہ، تو اس پر فدیہ، لا یجوز لہ الفدیہ، اس کے لیے فدیہ جائز نہیں ہے، یعنی 60 روزوں کا وہ فدیہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ لأن الصوم ہنا بدل عن غیرہ، اس لیے کہ روزہ یہاں غیر سے بدل تھا، یعنی کفارے کی صورت میں جو روزے رکھنے تھے یہ اس وجہ سے تھے کہ وہ بندہ غلام آزاد نہیں کروا سکتا تھا، اور قسم کی صورت میں غلام آزاد نہ کروانے کے بعد 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، وہ بھی نہیں کھلا سکتا، تو جب غلام آزاد نہیں کروا سکا اس کے بدلے میں پھر 60 روزے رکھے گئے تھے کہ وہ 60 روزے رکھے، تو 60 روزے یہ غیر کا یعنی غلام کے آزاد کرنے کا بدل تھے۔ اب ان 60 روزوں کا آگے فدیہ بدل نہیں بنایا جا سکتا، کہ جو خود بدل ہو اس کا بدل نہیں بنایا جا سکتا، کہ اگر فرض کیا اس پر فدیہ لازم ہو جائے تو یہ یوں ہوگا کہ جو 60 روزے تھے اس کے وہ بدل تھے غلام آزاد کرنے کی، اب جو فدیہ دے رہا ہے یہ بدل ہے روزوں کا، کہ روزے خود غلام آزاد کرنے کا بدل تھے، اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ بدل کا بدل نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس صورت میں بھی اس کو یعنی اب فدیہ تو اس کو نے دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُطَوِّعِ الْفِطْرُ بِلَا عُذْرٍ فِي رِوَایَةٍ وَالضِّیَافَةُ عُذْرٌ عَلَى الْأَظْهَرِ لِلضَّیْفِ وَالْمَضِیفِ وَلَهُ الْبَشَارَةُ بِهَذِهِ الْفَائِدَةِ الْجَلِیلَةِ۔ نفلی روزے دار کے بارے میں اب مسئلہ بتلا رہے ہیں، فرمایا یجوز للمطوع، اور نفلی روزہ رکھنے والے کے لیے جائز ہے الفطر، روزہ توڑ دینا، بلا عذر، غیر عذر کے، فی روایت، ایک روایت میں اسی طرح ہے، یعنی ایک روایت کے مطابق بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے نفلی روزے کو توڑنا جائز ہے، اور بعض علماء کے نزدیک نفلی روزے کو بغیر عذر کے توڑنا جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے،
حرام تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے، جس طرح کہ رمضان کا روزہ توڑنا بغیر عذر کے حرام ہے، اور اس پر بعض صورتوں میں پھر کفارہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ توڑنا تو حرام ہے، نفلی روزہ توڑنا حرام نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ بندہ گناہگار ہوگا، لیکن صاحب نور الہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ بلا عذر اس کے لیے جائز ہے، یعنی وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر عذر کے نفلی روزہ نہ توڑا جائے، تاکہ جن علماء کے نزدیک بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، یا جن علماء کے نزدیک بغیر عذر کے روزہ نفلی روزہ توڑنا مکروہ تحریمی ہے، اس اختلاف سے بھی بچا جائے۔ ان کے نزدیک جن کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے ان سے بھی بچا جائے۔ وضیافت عذر، اور ضیافت یعنی مہمان نوازی یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یعنی مہمان نوازی کی وجہ سے، ضیافت کی وجہ سے نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، یہ عذر ہے۔ اور صاحب نور الہدایہ کے نزدیک تو بغیر عذر کے بھی روزہ توڑ سکتے ہیں، نفلی روزہ۔ وضیافت عذر، ضیافت مہمان نوازی عذر ہے، علی الازہر زیادہ ظاہر تر قول کے مطابق، للضیف والمضیف مہمان کے لیے اور میزبان کے لیے۔ یہ بعض کتابوں میں مضیف ہے، اور بعض علامہ طحطاوی نے اس کو میم کے فتح کے ساتھ لکھا ہے، یعنی مضیف پڑھنا چاہیے، اور صاحب المنجد نے مضیف کا معنی کیا ہے مہمان خانہ، تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کو مضیف پڑھا جائے، یعنی مہمان کے لیے اور میزبان دونوں کے لیے ظاہر تر قول کے مطابق مہمان نوازی عذر ہے، اور اس عذر کی وجہ سے نفلی روزہ رکھنے والے کو روزہ توڑ دینا چاہیے، اور یہ اس کے لیے جائز ہوگا، گناہگار وہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُ الْبَشَارَةُ بِهَذِهِ الْفَائِدَةِ الْجَلِيلَةِ، اور اس کے لیے یعنی نفلی روزہ رکھنے والے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، بِهَذِهِ الْفَائِدَةِ الْجَلِيلَةِ اس فائدہ جلیلہ کے ساتھ، یعنی کوئی شخص اگر نفلی روزہ رکھنے والا ہے اور اس نے نفلی روزہ توڑ دیا ضیافت کی وجہ سے، تو اس ضیافت میں بڑا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے جس کی بشارت حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ضیافت کے لیے نفلی روزے کو افطار کر دیا، اس کو 1000 دنوں، اس کے لیے 1000 دنوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور جس نے پھر اس نفلی روزے کی قضا کی اس کے لیے 2000 دنوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یعنی کسی نے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اگر نفلی روزہ توڑ دیا اور اس کی ضیافت کو قبول کر لیا اور اس کے گھر کھانا کھا لیا، تو 1000 نفلی روزوں کا ثواب اس کو ملے گا، اور جب وہ اس روزے کی قضا کرے گا تو 2000 نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ فائدہ جلیلہ اس ضیافت کی وجہ سے بشارت کا اس کو حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذَا افْطَرَ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور جب وہ روزہ توڑے گا، یعنی نفلی روزہ رکھنے والا جب بندہ روزہ توڑے گا، عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ جس حال پر بھی ہو، یعنی عذر ہو یا بغیر عذر کہ وہ توڑے گا، یا عذر کے توڑے گا، یا پھر جان بوجھ کر توڑے گا، یا خطاً اس کا روزہ نفلی ٹوٹ گیا، ہر حال میں اس پر نفلی روزے کی قضا ہوگی۔ وَإِذَا افْطَرَ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور جب وہ نفلی روزہ توڑے گا جس حال پر بھی ہو اس پر قضا ہوگی، ہاں ایک صورت میں نہیں ہوگی کہ اذا شرع متطوعا فی 5 ایام، مگر جب اس نے نفلی روزہ 5 دنوں میں شروع کیا، اور وہ 5 دن کون سے ہیں؟ یوم العیدین، 2 عیدوں کے دن، و ایام تشریق، اور تشریق کے دن،
یعنی 3 دن تشریق کے اور 2 عیدوں کے دن، ان 5 دنوں میں اگر کسی نے نفلی روزہ شروع کر دیا تو پھر وہ نفلی روزہ توڑ دے گا اور اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی. فلا يلزمه قضاؤها بافسادها فی ظاہر روایت واللہ اعلم. تو اس پر لازم نہیں ہوگی ان دنوں نفلی روزہ توڑنے کی قضا، بے افسادہا یعنی ان دنوں میں نفلی روزہ توڑنے کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی. ظاہر و روایہ میں یہی ہے، یعنی مشہور 6 کتابوں میں اسی طرح مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ان 5 دنوں میں، یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، ان 5 دنوں میں نفلی روزہ رکھا اور توڑ دیا تو قضا لازم نہیں ہوگی. ویسے جب روزہ توڑ دیا چاہے جس سبب سے بھی توڑ دیا ہو تو قضا لازم ہوگی. واللہ اعلم، اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.